دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا عظیم و شان دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ دن ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اور اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے جو عظیم و شان اور خاص عمل پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا ہے، جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ یا رزاقو کے ساتھ ساتھ یا قہارو یا جبارو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تینوں نام آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ آج اللہ پاک سے اگر 100 کروڑ مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں 700 کروڑ لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں وہ یا رزاقو کا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ جو پریشانیاں ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ مطلب اگر اسکول کی فیس بھرنی ہے تو پیسہ، بجلی کا بل، گھر کا کرایہ، کار خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے، سامان خریدنا ہے، اللہ والوں کچھ بھی چاہیے، ہر چیز کے لیے پیسہ۔ شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے خریدنے ہیں تو اس کے لیے بھی۔ اللہ والوں، آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو ضرورتوں کو پوری کرنے والی چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حلال رزق ملے، یعنی روزی بھی وہ ملے جو حلال کی ہو، جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ پاک بھی خوش ہوں آپ سے، آپ لوگ نمازی بھی پڑھیں، آپ لوگ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو اور یا رزاقو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اگر آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی تقدیر کو ہی پلٹ دے گا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے گا۔ اور خاص طور پر میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، آپ لوگ اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے اس عمل کو پڑھو۔ انشاءاللہ اس عمل کو جب آپ لوگ پڑھیں گے اور رب سے دعا کریں گی تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کے شوہروں کو ترقیاں بھی ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ویسے ہی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب شعبان کی 10 تاریخ آ جائے، یعنی پہلے عشرے کا آخری دن آ جائے اور وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہو، تو پھر وہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ خاص دن بن جاتا ہے جس میں نصیب بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں آ جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے نور سے بھر جاتے ہیں۔ جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا اور اسے ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت، رزق اور آپ کی رحمتیں اترے، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہو، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو پھر آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بالخصوص بتائیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے،
تو اللہ والوں یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق بہترین ہو جائے گا، اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آپ لوگ پڑھیں گے اپنے گھر میں، اور جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گی تو آپ کے گھر کے اندر یقین کریں نوری ملائکہ، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور جن گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہو جاتے ہیں پھر ان گھروں پہ اللہ پاک کا نور برستا ہے، اللہ پاک کی روحانی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، لیکن اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ دیکھیں اگلا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ جو وظائف اور ویڈیوز اپلوڈ کریں گے وہ سب کی سب آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی، اور آپ لوگ وقت رہتے اللہ پاک کو راضی بھی کر سکیں گے۔ اس لیے آپ لوگ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اللہ والوں عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ پاک سے مانگیں گے اور اس نیت سے مانگیں گے کہ گویا اللہ پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور آج اللہ رب العالمین سے جب بھی ہم لوگ دعا مانگیں گے تو ہم لوگ یقین کریں کامیابیوں کو لے کر ہی اٹھیں گے۔ تو آئیں دعا مانگ لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔
تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، ہر کسی کی تکلیفیں الگ ہیں۔ آج بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، بس آج اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اپنے مقصد کو سوچو کہ کیا ہے، آج کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آج یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، آج اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں بڑا ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اب بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی چینی کو آپ لوگ لیں گے، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کو آپ لوگ لیتے ہیں اور اس پر اس عمل کو پڑھتے ہیں، یا پھر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو یقین کریں فائدے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اگر چینی ہے تو وہ بھی رکھ لیں، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔
آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔
یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی. تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما. یعنی یا قادرو اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا. یا قادرو اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قادرو اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یا قادرو اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا قادرو یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا قادرو اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں. آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے. یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے. یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے. یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے. اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو. یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا. یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا. تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے. یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا. یہ ایسا نام ہے. تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے. آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، پانی کے گلاس پہ دم کر لیں اور چاولوں پہ بھی دم کر لیں. چاولوں کو صدقہ کرنا ہے اور پانی کو آپ لوگ پی جائیں. اب آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کرنی ہے. اب اللہ پاک سے مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کتنا مانگنا چاہتے ہیں. اللہ والوں آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی.
کیونکہ اللہ والوں میرا رب خود اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ والوں آج بہت ہی خاص گھڑیاں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج مانگو اور رٹی رٹائی دعائیں خدا کا واسطہ مت مانگنا، آج کھل کے مانگنا، آج وہ دعائیں مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آج آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ صدقہ کیسے کریں گے کہ ان چاولوں کو پرندوں کو ڈال دیں، ابال کے اگر ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہوگا، اور پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔